آج ہم موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک ایسی چیز پہ بحث کریں گے کہ جس کا خطرہ ہر مشکل کے اندر رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے قریب فتنے ایسے اتریں گے جس طریقے سے آسمان سے بارش کے قطرے اترتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد، یعنی کہ کوئی آدمی سنبھل ہی نہیں پائے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ دوسری حدیث ایڈ کر لیں تو بات ذرا واضح بھی ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں دین پر عمل کرنا، اس پہ کاربند رہنا ایسا ہوگا جس طریقے سے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ کالقابض علی الجمر کے الفاظ ہیں۔ ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا ایک مشکل ترین کام ہے، تو اسی طریقے سے ہی دین پر کاربند رہنا بھی اس وقت مشکل ترین کام بن جائے گا۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو ہم سادہ سے الفاظ کے اندر یوں کہہ لیں کہ دین سے پھسلانے والی چیزیں، آزمائش والی چیزیں، کہ انسان دین پر جم نہ سکے، ٹک نہ سکے۔ اور روز بروز انسان، خصوصاً جو آدمی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے کہ روزانہ کی کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو کبھی کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کبھی کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مرزا قادیانی دجال لانتی نے تو یہ سارے دعوے اکٹھے ہی کر دیے تھے۔ جس طرح دنیا کا حریص نہیں ہوتا، وہ کہتے ساری دنیا لپٹ کر میرے پاس آ جائے، میری جیب میں آ جائے، تو اس نے کہا بعد میں پتہ نہیں کتنے لوگ آ جائیں گے، تو ان سب سے پہلے میں ہی دعوے کر کے سارے اپنی جیب میں ڈال لوں، کسی اور کو موقع ہی نہ دوں۔ میں ہی مسیح موعود، میں ہی مہدی، میں ہی عیسیٰ، میں فلاں، میں فلاں فلاں۔ مرا آخر بیت الخلاء کے اندر۔ اس کے انجام سے ہی انسان عبرت پکڑے کہ اس نے یہ سارے دعوے کیے تھے، دنیا تو پھر بھی ویسے کی ویسے چل رہی ہے۔ ابھی بھی اس دعووں کی مارکیٹ میں ایک نیا دعوے دار ابھرا ہے۔ قاسم نامی ایک شخص، ایک ینگ ہے، نوجوان ہے، تقریباً 25-28 سال کی عمر کا لگتا ہے۔ اس نے بڑی ایک ڈیٹیل سے بات وضاحت کے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ اس پہ لگایا ہے کہ مجھے فلاں دن خواب آیا، فلاں تاریخ کو، فلاں مہینہ، فلاں دن یہ خواب آیا، یہ خواب آیا، اللہ کی ملاقات، نبی کی ملاقات، ایسے ہم تو سن سن کے تھک گئے۔ تو بس اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، میں مہدی ہوں، فلاں فلاں ہوں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چیز ہوں گے، کیسے آئیں گے، ان کا شجرہ نسب کیا ہوگا۔ ایک ہے کہ زبانی باتیں بیان کر دینا، ایک ہے میں کتاب بھی میرے حدیث کے سامنے ہے اور ترجمے والی کتاب ہے، مشکات شریف جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سیاہ ستہ سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، یوں سمجھے یہ سیاہ ستہ کا ایک خلاصہ نما ہے کہ جو حدیث 4-4، 5-5، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ آتی ہے، ہر راوی کے حساب سے، سند کے لحاظ سے الگ اس کو ذکر کیا جاتا ہے سیاہ ستہ میں، تو اس کو مختصر طریقے سے ایک مرتبہ لے آتے ہیں یا 2 مرتبہ لے آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو۔ تو اس کے پڑھنے کے، اس حدیث کے یا اس کتاب کے پڑھنے کے بعد سیاہ ستہ کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ریفرنس سے یہ حدیث ہے، 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ امام مہدی کیا بندہ خود کہہ دے تو بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ امام مہدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا ذرا سمجھیں۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی۔ یہ صحابہ مشکات نے امام ترمذی اور امام ابو داؤد کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اب صرف اسی کا ترجمہ، اسی حصے کا ترجمہ سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے اہل بیت سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ اب یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟
حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا، یعنی جس طرح میرا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کا نام بھی محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آگے فرمائیں قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ اس شخص کو اس دن میں اٹھا کر کھڑا کریں گے، وہ مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا، یعنی یوں لفظ ارشاد فرمایا مجھ سے ہوگا، یا یوں لفظ ارشاد فرمایا راوی کو شک ہے میرے اہل بیت سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی اس کا نام میرے نام کے برابر یعنی محمد، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے برابر بن عبداللہ۔ وہ انصاف و عدل سے زمین کو اس طرح بھر دے گا جیسے ظلم اور جبر سے وہ دنیا پہلے بھری ہوئی تھی۔ یہ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ، یہ نام جس طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر الگ ہے، مہدی یہ لقب ہے۔ مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، جس کو اللہ نے راہ ہدایت دے دی ہو، ہدایت پہ لگا دیا ہو، سیدھے رستے پہ چل نکلا ہو، تو ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ۔ آگے اس کی تھوڑی سی اور وضاحت ہے، حدیث کے ایک اور الفاظ حضرت ام سلمہ قالت سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ۔ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مہدی میری عطرت یعنی میری اولاد سے یعنی فاطمہ سے ہوگا، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوگا۔ تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ اتھینٹک ہیں۔ اب یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہیں یہ بھی امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آگے جو احادیث ہیں وہ اس سے کچھ بڑی ہیں، کچھ زیادہ ہیں، کچھ چھوٹی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی جس پر اتفاق ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا جی کا نام عبداللہ ہوگا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوگا۔ تو یہ ہوں گے امام مہدی، ان کا نام اور ان کا لقب۔ اور اب جو قاسم ہے، یہ کم بخت انسان، اس کو پتہ نہیں کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تو جا کے چل بھائی مہدی بن جا، خواب دیکھتا رہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی پہلی بات کو بھول جاتا ہے اور بات پہ لگ جاتا ہے، اور اس کا ایک اور کم بخت اس کا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ایک شخص ہے، وہ بھی اسی کی عمر کا لگتا ہے، کہتے ہیں نیلے پہ دیلا، وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے قاسم بھائی کے نام سے۔ بہرحال ساری چیزیں جھوٹی ہیں، ساری چیزیں ون ٹو آل جھوٹی ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے 30 کے قریب دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، وہ دعوے کریں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے جو تم نے پہلے سنی ہی نہیں ہوں گی۔ اللہ کے بندے ذرا دیکھو تو صحیح، تو جب حدیث مبارک اگر کوئی دعویٰ کوئی مقالہ کرنا اپنا تھا ہی صحیح تو کم از کم حدیث کو تو پڑھ لیتے، کہ مسلمان تو حدیث کے بغیر بات ہی نہیں مانتا، چاہے جتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، تو وہ حدیث کو تو دیکھے گا، کسی سے پوچھے گا تو صحیح۔ تو جب حدیث کے اندر واضح آ گیا ہے کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا تو تمہارا دعویٰ کیسے ثابت ہو سکے گا؟ یا تو نام نہ ہوتا، جب نام ہے تو پھر تو نے کیوں بک بک شروع کی؟ کیا تمہارے دماغ کی خرابی آ پڑی تھی تمہیں کہ تم نے دعویٰ شروع کر دیا؟ اب اس بات کو کیسے ثابت کرو گے کہ تو قاسم ہے وہ محمد ہے؟ کہ کچھ ذرا عقل کا بھی علاج کرا لیا کرو کہ ہر وقت یہی بک بک، کچھ اور چیز کے اندر تمہاری ریسرچ نہیں چلتی، صرف نبوت کا خاندان باقی رہ گیا تختہ مشق کے لیے، اسی کو تم نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ جن چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی چیزوں کو کمزور تم نے کرنا ہے، دین کو بدنام کرنا، دین والوں کو بدنام کرنا ہے، انہی کی نکالی کرنی ہے اور غلط طریقے سے کرنی ہے۔
اللہ کے بندو سیدھے طریقے سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو. کیا تمہیں پڑی ہے کہ تم مہدی بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کے آگے پھر کیا ہے ذرا توجہ سے یہ سنیں. ان ام سلمۃ عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ فیخرجونہ وهو کارہ فیما فیبایعونہ بین الرکن والمقام ویبعث الیہ بعث من الشام فیخسف بہم بالبیضاء بین مکہ والمدینہ. تو یہ حدیث کا ایک ٹکڑا یوں سمجھے آدھی حدیث ہے. یہ بھی امام ابو داؤد کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے یہ حدیث. اس کا 4286واں نمبر ہے. تو ذرا اس کو دیکھ اس کا ترجمہ سنو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا. اس کا مطلب نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا کسی کے تقرر پر اختلاف ہوگا, پھر آگے معاملہ چل پڑے گا. تو ایک شخص مدینہ منورہ کے لوگوں میں سے مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا, یعنی کہ مدینہ سے چلے گا وہ مکہ کی طرف لوگوں سے مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے چلے گا لوگوں سے بھاگ کر. تو مکہ والوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے باہر لائیں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا. یعنی مکہ میں ہوں گے تو مکہ سے لوگ تھوڑے سے پہچان کریں گے, وہ بھاگ کر مدینہ آ جائیں. یہ نہیں, مدینہ میں پہچان کریں گے تو لوگ وہ ان کے خوف سے بھاگ کر مکہ تشریف لائیں گے. تو مکہ میں لوگ آئیں گے, ان کو نکالیں گے تو وہ منوائیں گے ان سے مہربانی کرو, اتنی پریشانی کی حالت ہے, تم ہماری وہ امامت کرو, ہمارے لیڈر بنو, ہمارے راہبر بنو, ہمیں اس مشکل سے نکالو, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فرماتے ہیں حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا. فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ, کارہن کراہت سے ہے, ناپسندیدگی کا لفظ ہے. جس طرح آپ سنتے ہوں گے مکروہ تحریمی, وہ بھی اسی لفظ سے ہے, ورڈ اس کا ایک ہی ہے, ناپسندیدہ سمجھ. تو وہ بھی اس چیز کو, اس ذمہ داری کو ناپسند سمجھیں گے کہ میرے کندھوں پہ یہ بار نہ ڈالو. یہ لوگ اس کی اور اس کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے. آخر کار وہ جب مانیں گے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کے وہ لوگوں سے بیعت لیں گے. بیعت الجہاد ہوگی اور زندگی کے آخری لمحے تک ساتھ رہنے کا وعدہ ہوگا. وہ کہتے ہیں وہ ناپسند سمجھیں گے, یہ الٹا ماحول بناتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں اس کو ذرا ہر آدمی سمجھ لے, ہر مرد سمجھ لے, ہر عورت سمجھ لے. خصوصاً میرے نوجوان دوستوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے دست بستہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں. کم از کم حدیث کو دیکھ لیں. ترجمے والے حدیثیں بھی مل جاتی ہیں, کتابیں بھی مل جاتی ہیں, سیدھا سادہ ترجمہ ہے, کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے گرامر کی. آپ ان کو دیکھیں, نام متعین ہے, ان کے والد کا نام متعین ہے. یہ چیز وضاحت سے ہے کہ وہ بالکل ناپسند سمجھیں گے کہ میرے کندھوں پہ یہ جو ذمہ داری آ رہی ہے تم ڈالنا چاہتے ہو, میں اس کے قابل نہیں ہوں. جب اس کے قابل نہیں ہوں, بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو ذرا مہربانی کریں میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں. لیکن اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ان پہ ڈالی جائے گی اور وہ آخر کار اس کو مانیں گے اور دنیا کی رہبری کریں گے. علماء بھی ان کے پیچھے ہوں گے, کتب ابدال بھی ان کے پیچھے ہوں گے, سارے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے. تو صرف میں نے وہ حصہ بیان کیا ہے کہ جس کے اندر اس آدمی کے, اس کم وقت کے دعوے کے بالکل مخالفت جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے. اور اس یہ اتھنٹک چیز ہے, اس چیز کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو مزید بھی اگر آپ حوالہ لینا چاہیں تو اس میں کتاب الفتن ہے صاحب مشکات کے اندر. اس وقت میرے سامنے ترجمے والی مشکات شریف ہے, صفحہ نمبر 36 ہے, جلد نمبر 5 ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34 35 36. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میرے سامنے یہ کتاب ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ علم دین سمجھ کر اس چیز کا مطالعہ کریں, اس چیز کو دیکھیں کہ کل کو کوئی اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دے, اور کوئی عورت کھڑی ہو کے اما فاطمہ ہونے کا دعویٰ کر دے, مریم ہونے کا دعویٰ کر دے. یہ سارے کے سارے پاگل ہوں گے, پرلے درجے کے بدبخت اور کم بخت انسان ہیں. یہ دوسروں کو دین سے بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کم از کم ہمارا نوجوان طبقہ اس رو میں اس وجہ سے بھی بہ جاتا ہے کہ اس کو زیادہ نالج نہیں ہوتا, پھر کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. آج کل یہ بھی ایک عجیب سا فتنہ آیا ہوا کہ جو لفاظی آ جاتی ہے, نیا انداز, نیا ڈھنگ, نیا روپ, تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. عربی کا ایک مقولہ بڑا اچھا ہے, کلو جدید لذیذ, ہر نئی چیز بڑی اچھی لگتی. چلو ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح, کہتا کیا ہے.
اچھا دیکھتے 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 اس کے لفاظی ایسے پسند آتی ہے، پھر اس کے قریب ہونے لگ جاتے ہیں. بعض دفعہ اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اب جب حدیث کے اندر آ گیا تو اس کے الٹ جب ہم مان لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنی حدیثوں کے ہم منکر بن جائیں گے. پھر کیا پتہ کل کو کوئی اور دعویٰ بھی کر دئیے، پھر اور دعویٰ بھی کر دئیے. کون اس کے پیچھے ہے، اس کی بھاگ دوڑ کس کے پاس ہے، اس کی لگام کس کے پاس ہے، یہ کیسے چلے گا، کیا کرے گا. جس طرح مرزا قادیانی لعنتی ملعون نے بھی تو شروع میں یہی چھوٹے موٹے دعوے کیے تھے، مہدی ہونے کا، مسیح ہونے کا، وہ ذل بروزی ہونے کا، پھر ساری چیزیں آگے اینڈ تک لے گیا. تو اس طرح کسی کے پیچھے نہ پڑیں، اہل اللہ سے پوچھیں، علماء کرام سے ذرا وضاحت لے لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ہم لوگ دنیا کے اندر جو ہے کسی عطائی حکیم سے وہ علاج نہیں کراتے، اسی طریقے سے ہم دین کے اندر بھی اسپیشل لوگوں سے پوچھ لیں. کوئی بھی آپ کے قریب ہو، راہبر آپ کا رہنما ہو، تو اس سے آپ پوچھ لیں کہ یہ چیز حدیث میں ملتی بھی ہے یا نہیں. یہ بالکل ہی الٹ چیز ہے، اس کو کسی حد تک بھی قبول نہ کریں. اس کم وقت انسان لعنتی شخص کی بالکل ہی قریب نہ جائے.